الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد پڑھے نا، ما کان محمد آگے کیا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم، چاہے وہ مجھ سے قبل علماء نے گفتگو کی ہے، آپ نے سنا ہے، جاندار خطابات ہوئے ہیں۔ میں رب کائنات کے قرآن میں سے ایک مثال دیتا ہوں، چلا میری بات سمجھیں گے۔ یہ تو ایک رب کائنات کا کلام ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس کے قبل چلیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خالق کائنات نے سورہ آل عمران میں ایک مقام پہ کہا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین۔ یہ نبوت کی ختم نبوت کی بات جو ہے، یہ سنت کس کی ہے؟ رب کائنات کی ہے۔ بات سمجھے ذرا، سب سے پہلے ختم نبوت کی بات کس نے کی؟ خالق کائنات نے لوا آتیتکم، اللہ کہتا ہے جب بھی تمہارے پاس آ جائے، کون کیا آ جائے؟ جی وفاد کرام من کتاب و ثم جاءکم، بولو نا، رسول مصدق بما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اللہ کہتا ہے تم نے ایمان لانا ہے، یہ نقطہ خالق سمجھاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سب کی نبوت چلتی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے رسالت بھی دی، میں نے نبوت بھی دی، میں نے مقام دیا، مرتبہ دیا، ثریا کی بلندیوں تک پہنچایا، لیکن پھر بھی یاد رکھنا جب آنے والا آئے گا، جب آنے والا، ابھی نہیں سمجھے؟ چلیے میں آپ کو سناتا ہوں، حدیث ہے تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر طبری میں، حدیث پڑھیں اس کو، معجم الطبرانی کبیر میں، صغیر میں، معجم الطبرانی اوسط میں، مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں۔ چلیے یہ حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب، بے شک میں لکھا ہوا تھا، کہاں؟ اللہ کے پاس۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ خاتم النبی جی، چاچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی جی و دعوت ابی ابراہیم۔ کیا دعویٰ کی تھی ابراہیم نے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اے اللہ تو نے احسان جو کرنا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اب میری آئی ہے باری، کام تیرا تھا، بیت اللہ تیرا تھا، بنایا میں نے ہے، میرے بیٹے اسماعیل نے ہے، قربانیاں ہم نے دی، تیرے جہاں جس جگہ تو نے آزمایا پورا ہم نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ دی ابراہیم وفا، ابراہیم جس نے پورے حق ادا کر دیے۔ آج ابراہیم کہتا ہے مالک جہاں تو کہتا رہا میں چلتا رہا، آج میں مانگنے آیا ہوں تو عطا کر۔ تو ابراہیم نے مانگا کیا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی اس نے مانگا ابراہیم نے۔ تو وہ کون تھا؟ آپ کا صاحب تھا۔ وہ کون تھا؟ آپ کا ہاتھی تھا، آپ کا رہبر تھا، مرشد تھا، اس کے علاوہ کوئی اور؟ ساتھ ہی حضور نے آگے فرمایا بشارت عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کی بشارت۔ کیا کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے؟ پڑھتے ہیں نا قرآن، میں تو حافظ نہیں ہوں، یہ ماشاءاللہ جماعت بیٹھی ہے علماء کی۔ یا بنی اسرائیل قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی، آگے کیا جی؟
من التورات فمبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ۔ اب کہاں کی بات کہاں لے کے چلوں، انتہا کی کیا کہوں، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ نبوت کی انتہا کی آخری بات کی خالق کائنات وہاں کرتا ہے جہاں کوئی نہیں کر سکا۔ چلیے میں تھوڑا سا آگے سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ والی حدیث دیگر کتب میں موجود ہے۔ اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء کے اوپر مجھے وجہ سے، خصوصیات کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے آخری تھی بھیجل ختم النبی سے، اللہ نے میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا، میرے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ چلیے اور حدیث سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھیں گی۔ حضور کی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، یہ نقطہ سمجھنا، یہ عقیدہ بنانا، یہ اجماع بنانا، یہ تمہارا سارے سوالوں کا جواب یہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تھا، ان الرسالۃ والنبوۃ، لوگوں رسالت بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے، فلا رسول بعدی لا نبی، میرے بعد نہ رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ رسول اور نبی کی بات آئی ہے، اب رسول جو ہوگا وہ نبی ہو سکتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو، اس کے اوپر کتاب اترے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو رسول، پچھلے رسول کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، جس کو آج کی زبان میں مجدد دین کہتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ اس کو وحی دیتا ہے، خصوصیت کی۔ حضور نے کیا فرمایا تھا، میرے بعد رسول بھی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا۔ باقی جو مہدیت کا دعویٰ کرے، مسلح کا دعویٰ کرے، نبی جلی بروزی کہہ دے، تمثیل مسیح کہہ دے، مسیح موعود کہہ دے، وہ کس شمار میں آئے گا؟ کسی شمار میں نہیں آ سکتا، کہ خاتم نبوت کی بات ہی خالق کائنات نے کہہ دی ہے۔ اب چلتے ہیں، تھوڑا سا منظر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، تھوڑی سی آپ کو سنت سمجھاتا ہوں۔ پہلی سنت کس کی ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا۔ پہلی سنت کس کی ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا۔ جی تشریف رکھیں، مہمان خصوصی آ چکے ہیں۔ چل بات چل رہی تھی، سب سے پہلے سنت کس کی ہے؟ یار ادھر میری طرف دیکھیں، ذرا توجہ میری طرف۔ وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ سے ہم کلام ہوں گے، پریشانی کی ضرورت نہیں، آپ جائیں گے نہیں ہو۔ پہلی سنت کس کی ہے؟ دوسری نبی کریم کی۔ اب تیسری چلتے ہیں، نبی کی امتی کی، سب سے بڑے یار کی، یار غار کی، وزیر کی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون ہے وہ؟ ہاں جی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے دور خلافت میں سب سے بڑی جنگ نبوت کے موضوع پر مسلمہ کذاب سے لڑی۔ اب اس کی اولاد میں تھوڑا سا منظر سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 ہجری میں اسود عنسی نے، کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور نے لشکر بھیجا، کس کی قیادت میں؟ اپنے جلیل القدر صحابی گورنر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ اس کو قتل کرنے والا صحابی کون تھا؟ فروز دالمی رضی اللہ تعالیٰ
चलिए आगे चलते हैं। फिर आया मुसलमा कज़्ज़ाब, उसके साथ जंग हुई। किसने कत्ल किया उसको? वाहशी बन हरब ने, जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था, इस्लाम ले आया था, बड़ा पुख्ता इस्लाम था। उसके बाद चलिए फिर एक औरत उठी सजाह बिन्त हारिस, उसी वक्त में, लेकिन उसने निकाह मुसलमा से कर लिया, निकाह मुसलमा से कर लिया। अब देखो क्या अच्छा खालिक ने निजाम बनाया, वो भी झूठा ये भी झूठी। कहने लगे हम जोड़ा बन के, जबाने हाथ से तो यही कह रहे था ना, नबी अकेला होता है, जरा हमने जोड़ा मुकम्मल। खालिक कहता है आश्चर्य हो सकता, मैंने जिसको बनाया वो अकेला रहेगा, जिसको मैंने बनाया वो अकेला रहेगा। नबूवत का ताज सजाया मैंने उसी के सर पर, उसके सर से नीचे आने वो खुदा कौन है, वो मालिक कौन है जो ताज सर से नीचे गिर जाए? नहीं गिरने दिया, कत्ल करवा दिया। शुजा ने तौबा कर ली। उसके बाद तुलहा बिन खवालद आया, तुलहा बिन खवालद आया। उसने भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद की बात है, मुतसल वफात के बाद 11 हिजरी की बात है। उसने भी नबूवत का दावा किया। लश्कर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। लश्कर किसने भेजा? अबू बकर सिद्दीक ने। अब समझे सुन्नत किसकी? रबा अकेले की नहीं हुई, नबी की हुई। नबी ने लश्कर भेजा अपनी जिंदगी में मुआज को लेकर, नबूवत का कला कमा किया झूठी का। फिर अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की बात, 3 नबूवत के दावेदार उठे थे, मुसलमा, सजा बिन्त हारिस और तलहा बिन खवालिद। इन तीनों का कला कमा किसने किया? अबू बकर सिद्दीक। अभी पूछते अबू बकर का शान क्या है? जब मौजू बड़ा अहम है, फिर कभी वक्त हुआ तो इंशाल्लाह बताएंगे। चलिए आगे चलता हूँ, समझाना चाहता हूँ जो बात। उसके बाद 66 हिजरी की बात है। उस वक्त एक उठा था बदबख्त, 66 हिजरी में उठा था। उसका नाम था मुख्तार बिन सफ़ी, कज़्ज़ाब था। नबूवत का दावा उसने किया था। उठाइए उठाइए तारीख की किताब, तारीख तबरी, उठाइए अल-बदाया वन नहाया इमाम इब्न कसीर की, इसके अंदर मौजूद है। उसके खिलाफ जंग लड़ने वाला अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन कौन है जी? कौन है? सहाबी है, सहाबी है ना। मदीना जब हिजरत करके हजूर आए थे तो मक्के वालों ने, यहूदियों ने कहा था कि अबतर है, बे औलाद है, मदीने में बच्चा कोई नहीं हुआ था। मदीने में हिजरत के बाद मुसलमानों के दरमियान नबी के घराने में नबी की सिस्टर जल्ला हजरत आयशा खदीजा रजी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन अस्मा के घर में पहला बच्चा के अब्दुल्ला बिन जुबैर पैदा हुआ, जिसको फुट्टी मेरे नबी के दी थी, जिसको पाला मेरा नबी ने था। नबूवत का सबक दर्द दिया तो मेरा नबी ने था। उसने उस मुख्तार शख्सी को कला कमा किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई मुसअब बिन उमैर ने जाके इसको कत्ल किया था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। 66 हिजरी के बाद 78 हिजरी की बात है। उसके अंदर हारिस बिन सईद कज़्ज़ाब उठा था। अब्दुल मालिक बिन मरवान की खिलाफत में, अब्दुल मालिक बिन मरवान खलीफा था उस वक्त, उसका कला कमा उसके हाथों से हुआ। उसके आगे चलते हैं, आपको समझाना चाहता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मामून अल-कज़्ज़ा उठा था सन 297 हिजरी में, सन 297 हिजरी में। उस वक्त खलीफा था अल-मुअत्तसम बिल्लाह, उसने इसका कला कमा किया था। नबूवत झूठे नबी बड़े आएंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था सयकून फी उम्मती, सयकून फी उम्मती सलासून दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, सारे आएंगे। अन्नहुम यज़अमू कुल्लुहुम यज़अमू अन्नहुम नबिय्युन, सारे ये ख्याल करेंगे, सब ये अपने आप को नबी समझेंगे, रसूल समझेंगे। जरा थोड़ी सी लड़ी समझा देता हूँ, मैं चंद का तज़किरा करना चाहता हूँ। हाँ, फिर आपको चलते चलते एक और हिंदुस्तान में उठा था। उसने डॉक्टर नबी होने का दावा तो नहीं किया था, लेकिन महदी होने का दावा किया था। उसको महदियत की तहरीक भी उठाई थी। उसका नाम था सैयद मोहम्मद यौनपुरी।
उसका भी कला कमा किया गया। चलिए थोड़ी सी आपको और समझा देता हूँ। आपका जो हिस्सा जो है ना बरसगीर एशिया, उसके अंदर एक खास हिस्सा, इसको उस वक्त इकट्ठा कहा जाता